الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 120 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 121 سے لے کر 125 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، تو وہ لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ تفسیر آسان قرآن۔ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے، وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کو رسول اللہ کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر اسے قبول کیا۔ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر عثمانی۔ یہود میں تھوڑے آدمی منصف بھی تھے کہ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے سمجھ کر وہ قرآن پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی انہوں نے تورات کو غور سے پڑھا اور انہی کو ایمان نصیب ہوا، اور جس نے انکار کیا کتاب کا یعنی اس میں تحریف کی، وہ خائب اور خاسر ہوئے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آیت نمبر 123، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تفسیر آسان قرآن۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز آیت نمبر 47 اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ سے کیا گیا تھا۔ اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی ناصحانہ انداز میں، نصیحت کے انداز میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے۔ تفسیر عثمانی۔ بنی اسرائیل کو جو باتیں شروع میں یاد دلائی گئی تھی، اب ان سب کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہی امور بغرض تاکید اور تنبیہ یاد دلائے گئے ہیں کہ خوب دل نشین ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، اور معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود اس قصہ سے یہ ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو
ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی۔ اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں۔ تفسیر آسان قرآن۔ یہاں سے حضرت ابراہیم کے کچھ حالات اور واقعات شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست یعنی تینوں گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور اسماعیل۔ حضرت اسحاق ہی کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا دوسرا نام بنی اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ ان میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں کے آزمانے کے بعد یہ ثابت ہوا، یعنی بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وہ اس لائق نہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں بھیجے جائیں، اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 152 تک یعنی 152 آیت تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ تفسیر عثمانی جیسے کہ حج کے افعال اور ختنہ اور حجامت اور مسواک وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان احکام کو اللہ کے ارشاد کے موافق اخلاص کے ساتھ بجا لائے اور سب کو پوری طرح سے ادا کیا جس پر لوگوں کے پیشوا بنائے گئے، یعنی تمام انبیاء تیری مطابقت پر چلیں گے۔ بنی اسرائیل اس پر بہت مغرور تھے کہ ہم اولاد ابراہیم میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ نبوت اور بزرگی تیری اولاد میں رہے گی، اور ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں اور ان کے دین کو سب مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو نیک راستے پر چلیں، اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک مدت تک حضرت اسحاق کی اولاد میں پیغمبری اور بزرگی رہی، اب حضرت اسماعیل کی اولاد میں پہنچی اور انہوں نے دونوں بیٹوں کے حق میں دعا کی تھی، اور فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہمیشہ ایک ہے، سب پیغمبر اور سب امتیں اس پر گزری، وہ یہ کہ جو حکم اللہ بھیجے پیغمبر کے ہاتھ اس کو قبول کرنا، اب یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے اور تم اس سے پھرے ہوئے ہو۔ پہلی آیت میں اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اب ان کے اس شبے کو دفع کیا کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو سارے عالم کا امام اور متبوع اور سب سے افضل سمجھ کر کسی کا اتباع نہ کرتے تھے۔
فائدہ بنی اسرائیل کے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی منقبت مذکور ہوئی۔ اب آگے ان کے ذکر کے ذیل میں خانہ کعبہ کی حالت اور فضیلت ان آیات میں ذکر فرمائی، اور ان کے ضمن میں یہود و نصارہ پر الزامات بھی ہیں جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے جو کہ آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپے امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ تفسیر آسان قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، نہ کوئی خود رو پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ صرف انسانوں کے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے اور 2 رکعت پڑھے، اور ان رکعات کا ان 2 رکعتوں کا پڑھنا اسی جگہ افضل ہے۔ تفسیر عثمانی، یعنی ہر سال بغرض حج وہاں لوگ مجتمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر ارکان حج بجا لاتے ہیں، وہ عذاب دوزخ سے معمون ہو جاتے ہیں، یا وہاں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کی دعوت دی تھی، اور وہ جنت سے لایا گیا تھا جیسے کہ حجر اسود ہے۔ اب اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی نفل پڑھنا مستحب ہے، یعنی وہاں برا کام نہ کرے اور ناپاک اس کا طواف نہ کرے، اور تمام آلودگیوں سے پاک صاف رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔